بھائیوں اور میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو کسی نہ کسی انداز میں رعیت کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ کوئی فرد ایسا نہیں اس کائنات میں کہ جو نگرانی کا فریضہ جس کے ذمہ نہ ہو، اور نگران جو جس کا نگران بنایا جاتا ہے، بروز محشر اسے اس کی نگرانی کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ انسان کی نگرانی میں کئی چیزیں آتی ہیں، جہاں پہ کام کرتا ہے کام اس کی نگرانی میں ہے، کچھ بھی نہیں اگر کوئی کرتا تو اس کی نگرانی میں اس کی بیوی آتی ہے، اس کے بچے آتے ہیں، اور اولاد کی نعمت اللہ رب العالمین جسے عطا فرماتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی یہ نعمت عطا کی ہے تو اس کا نگران بنایا ہے، اور اس نگرانی کے متعلق اللہ رب العالمین قیامت کے دن انسان سے سوال کریں گے۔ اس کے متعلق پوچھا جائے گا وہ نگرانی کس کام کے لیے ہے، کیوں نگرانی ہے، کس چیز کی پوچھ گچھ ہوگی۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود کو بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ جس نے اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچا لیا، اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو، جس نے اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہو جائے گا، سرخرو ہو جائے گا، سرفراز ہو جائے گا۔ اور جو نگرانی کے اس فریضے میں فیل ہو گیا وہ ناکام ہے، نامراد ہے، اور نگرانی کے فریضے میں ناکامی کی وجہ سے وہ شخص جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ ہم سبھی چاہتے ہیں، ہم سب یہ ارادہ رکھتے ہیں اور سب اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب فرمائے، جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، موت کے بعد کی زندگی کو آسان کر دے۔ اگر موت کے بعد کی زندگی آسان چاہیے تو پھر جو نگرانی کا فریضہ ہے اسے اچھے طریقے سے ادا کرنا پڑے گا۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے یہ کوشش کی تھی کہ اس بات کو بیان کروں کہ عمر کا کون سا حصہ ہے کہ جس حصے میں اولاد کی تربیت والدین کے لیے بہت ضروری ہے۔ 7 سال کا بچہ ہو، ماں باپ کا پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے بچے کو وہ فرض جو اللہ کی طرف سے انسان پر لاگو ہوتا ہے، وہ کلمہ توحید کے اقرار کے بعد وہ نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی عادت ڈالو، نماز کے رستے پہ لگاؤ 7 سال کے بچے کو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس عمل کو سب سے پہلے اللہ نے فرض کیا ہے وہ نماز ہے، اور نماز 7 سال کی عمر میں فرض ہے۔ 7 سال کی عمر میں اپنی اولاد کو بتاؤ کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، نماز کا پابند بناؤ اپنے بچے کو۔ یہ 7 سال کا بچہ اور 7 سال کی عمر وہ ہے کہ جس عمر میں اس بچے کو اسکول بھیجو،
اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا فریضہ 7 سال کی عمر میں فرض ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ بچہ 7 سال کا نہیں ہوا، ابا جان ہیں آپ اس کی ماں ہیں، آپ اس کے دادا ہیں، آپ اس کے نانا ہیں، یہ 7 سال کی عمر میں جب تک نہیں پہنچا اس کے سارے نخرے آپ نے برداشت کرنے ہیں، سارے لاڈ آپ نے اٹھانے ہیں۔ یہ آپ کا پوتا، آپ کا نواسا، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی 7 سال کی عمر سے پہلے اللہ اپنا حکم فرض نہیں کروا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارا بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے تو اس پر نماز فرض ہوتی ہے، اسے نماز پڑھنی سکھاؤ، نماز کے لیے مسجد میں لے کے آؤ، اسے نماز کا پابند بناؤ۔ اسی حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 7 سال کی عمر وہ عمر ہے کہ جب بچے کو پہلے دن اسکول میں بھیجا جانا چاہیے۔ 7 سال کا بچہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز کی پابندی 1 دن کا مسئلہ نہیں، 2 دن کا مسئلہ نہیں، 3 دن کا مسئلہ نہیں، اپنے اندر مستقل مزاجی ایسی پیدا کیجئے کہ 10 سال کی عمر تک اپنے بچے کو محبت کے ساتھ نماز پڑھائیے، پیار کے ساتھ، بچے کے گال کو تھپ تھپائیے، اسے جگائیے، اسے اٹھائیے، اپنے ساتھ لے کے چلیے، صف میں لا کے اپنے ساتھ کھڑا کیجئے، اسے بتائیے کہ بیٹا نماز ایسے پڑھتے ہیں۔ تربیت کرنی ہے ہم نے اپنی اولاد کی، اپنے بچے کو 7 سال سے 10 سال کی عمر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے بچے کو نماز کا پابند بناؤ۔ اب 10 سال کا بچہ ہو گیا ہے نماز نہیں پڑھتا، 10 سال کی اولاد ہو چکی ہے نماز نہیں پڑھتی، اب اس پہ تھوڑی تھوڑی سختی شروع کر دو۔ سختی کس نے کرنی ہے؟ باپ نے، ماں نے، دادا نے۔ یہ کسی استاد کی ذمہ داری نہیں کہ آپ کی اولاد پہ سختی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے جن کا نام انس بن مالک ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ 10 سال کی عمر تھی جب اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ ان کی ماں جن کا نام ام سلیم ہے، یہ 10 سال کے بچے کو اپنے ساتھ لے کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ میں نے آپ کے لیے وقف کر دیا ہے، اسے اپنا خادم بنا لیں، آپ کے پاس میں اس کو داخل کروا رہی ہوں، یہ آپ کا خادم ہوگا، یہ آپ کے پاس رہے گا، اسے آپ پڑھائیے، آپ اسے سکھائیے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے در اقدس کی چاکری اور نوکری یہ اپنا فرض سمجھ کے کرے گا۔ اب 10 سال کا بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ مائیں اور باپ سکول جاتے ہیں، مسجد آتے ہیں، بچے کو پڑھنے چھوڑنے آتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استادہ دے واسطہ آتا ہے تو اپنی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ فلسفہ ہی غلط ہے، یہ بات ہی غلط ہے کہنا کہ ہڈیاں ساڈیاں تے چم تہاڈا لا مار مار کے یہ چم ادھیڑ دو۔ میں اس منبر پہ کھڑا ہوں، آپ سمجھدار اور دانا لوگ ہیں، ذخیرہ حدیث پڑھا ہوا ہے، حدیث کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان کتابوں میں سے قرآن میرے سامنے کھلا ہے، قرآن کی کسی آیت سے ثابت کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان سے ثابت کیجئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو
کہ وہ ذمہ داری جو ایک باپ کی ہے وہ کوئی اور بھی ادا کر سکتا ہے۔ باپ سے کہا ہے کہ تیرا 10 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس پر تو نے سختی کرنی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، یہ سکولے نہ آوے تے مار مار کے چم لا دیا جی، مسیطے نہ آوے تے مار مار کے چم لا دیا جی۔ استاد کون ہوتا ہے مارنے والا؟ 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت میں انس رہے ہیں۔ کتنے سال؟ 10 سال رہے ہیں، 1 سال نہیں رہے۔ 10 سال ایک عرصہ ہوتا ہے کہ رات کو بھی خدمت کرتے ہیں، دن کو بھی خدمت کرتے ہیں۔ اور خدمت کا انداز پتہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا ہم انتظار کرتے۔ میرے ہاتھ میں لوٹا پانی کا ہوتا، میرے ساتھ ایک دوسرا بچہ تھا، اس کے پاس وہ مٹی کو نرم کرنے کے لیے، اللہ کے نبی جب پیشاب کرنے بیٹھتے تو مٹی پر بیٹھا کرتے تھے، تو آپ جب تشریف رکھتے تو اس سے پہلے زمین کو نرم کیا کرتے تھے۔ زمین کو نرم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ زمین نرم ہو جائے گی، جب پیشاب کروں گا تو چھینٹے نہیں اڑے گے۔ انس کہتے ہیں میرے ساتھ ایک اور بچہ تھا، اللہ کے نبی پیشاب کرنے جاتے تو آپ دیکھیں خدمت کا انداز کیا ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو اساتذہ کی خدمت نہیں سکھاتے، یہ کام گھر سے سکھانے والے تھے، ہم نے اپنی اولاد کو نہیں سکھائے۔ یہی بچہ جب اسکول جاتا ہے، پہلی سے لے کے 8ویں تک بچہ استاد کی عزت کرتا ہے۔ جیسے ہی بچہ 9ویں 10ویں میں جاتا ہے، آپ اسکولوں میں جا کے دیکھ لیں، میں چونکہ پڑھاتا ہوں اسکول اور کالج میں، مجھے اس چیز کا تجربہ ہے، جو اسکولز اور کالجز میں پڑھنے والے بچے ہیں انہوں نے اپنے اساتذہ کے نام رکھے ہوئے ہیں، الٹے نام بگاڑتے ہیں اس اساتذہ کے۔ یہ گیپ کہاں سے آ گیا؟ کیا جو اسکول میں سلیبس پڑھایا جاتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اساتذہ کے نام بگاڑنے؟ بعد میں ہم اسکول جا کے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو آپ نے تمیز نہیں سکھائی۔ بڑی بات ہے، ایک جگہ پہ بچہ 6 گھنٹے جاتا ہے، مسجد میں بچہ صبح سپارہ پڑھنے پونا گھنٹہ آتا ہے، 1 گھنٹہ مسجد کا لگا لیں، 6 گھنٹے اسکول کے لگا لیں، 7 گھنٹے جاتا ہے پڑھنے کے لیے، 17 گھنٹے گھر رہتا ہے۔ ہم نے اسے کیا سکھایا ہے؟ بطور باپ کے اور ماں کے 17 گھنٹے 17 گھنٹے بچہ گھر میں رہتا ہے، میں نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا ہے؟ میں نے اپنے بچے کو کیا سکھایا ہے کہ ہم وہ سارا ملبہ 17 گھنٹوں کا بھی ساتھ ملا کے جہاں پہ 7 گھنٹے پڑھنے جاتا ہے ان پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو سکھایا تو صحیح سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ اب آپ کی سیرت کیا ہے، سنت کیا ہے؟ انس رضی اللہ عنہ 10 سال کے بچے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں چھوڑ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن انس سے اتنا خوش ہوتے، آپ فرماتے ہیں اللہ انس کی عمر میں برکت فرما، اللہ انس کی اولاد میں برکت فرما، اللہ یہ میرا انس ہے، اس کی عمر میں برکت، اس کی اولاد میں برکت، اللہ اس کے مال میں برکت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے طویل عمر پائی ہے حضرت انس نے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ جو 10 سال اللہ کے نبی کے پاس گزارے نا، کہتے ہیں میری زندگی کا سرمایہ ہے، سرمایہ۔ اب یہاں پہ ایک سبق والدین کے لیے ہے اور دوسرا سبق اساتذہ کے لیے ہے۔ جو استاد ہیں اس کے لیے بھی سبق ہے، جو ماں باپ ہیں ان کے لیے بھی سبق ہے۔ سبق کیا ہے؟ استاد کے لیے سبق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت کیا تھا شاگردوں کی۔ آپ شاگردوں کی تربیت کیسے فرماتے؟ انداز کیا ہے؟ یہ شاگرد ہے 10 سال کا، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے،
آج کل تو روٹین بدل چکی ہے. پہلے بچپن میں ہم ہوتے تھے جب ہم پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے تو ہماری یہ روٹین ہوتی تھی. ہمارے اسکول میں ہمارے ماسٹر صاحب آیا کرتے تھے. 2 استاد تھے. گاؤں کا اسکول تھا, گورنمنٹ اسکول تھا. 2 ٹیچر تھے. ایک کا نام اکرم صاحب تھے, ایک دوسرے کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے, مشتاق صاحب تھے. اب ان دونوں کو نام سے بچے نہیں بلاتے تھے. اور اتفاق ایسا ہے اکرم صاحب جو تھے وہ میرے بھی استاد ہیں اور میرے ابا کے بھی استاد ہیں. بچوں کو جرت نہیں تھی اپنے اساتذہ کا نام لیں, بچوں کو ہمت نہیں تھی اپنے اساتذہ کا نام لیں. اور اس میں زیادہ جو ہاتھ تھا تربیت کا تھا, اور یہ تربیت کی تھی ہمارے والدین نے. ہم نے اپنے ابا سے یہی سنا تھا, سر جی وڈے تے سر جی نکے. 2 نام سنے تھے, سر جی وڈے, سر جی نکے. وہ 2 اساتذہ تھے. اب جیسے ہی استاد محترم کی سائیکل نظر آتی بچوں کو, بچے اسمبلی بنا لیتے, لائنیں لگ جاتی کہ اسمبلی ہونے لگی. استاد محترم آ گئے. استاد اپنی سائیکل سے اترتے, ایک بچہ بھاگ کے سائیکل پکڑ لیتا. آج کل کے بچے تو توہین سمجھتے ہیں ٹیچر کا ٹفن اٹھانا. اللہ کے بندو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ملم یؤقر کبیرنا, جو اپنوں سے بڑے کی عزت نہیں کرتا, توقیر نہیں کرتا, احترام نہیں کرتا, وَلَمْ يَرْحَمْ عَلَى صَغِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا, چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا وہ میری امت کا حصہ نہیں ہے. چھوٹے پر شفقت تو ہمیں یاد آ جاتی ہے تو بھاگ کے اسکول چلے جاتے ہیں. 2-4 چھڑ پہلے کہتے ہیں سر جی چمڑی لا دیو, چم ساڈا ہڈیاں ساڈیاں نے, چم تہاڈا لا دیو. تے جے ٹیچر کدی مار پوے تے سکولے بھج کے جانے تے آنے ایتھے بچے مرن نہیں دیتے. کیا کہتے ہیں, بچے مرن نہیں دیتے. ہمارے سامنے کیجیے اس استاد کو جس استاد نے ہمارے بچے پہ تشدد کیا ہے. میں دیکھتا ہوں وہ کون سا سورما آ گیا ہے ہمارے بچے پہ ہاتھ اٹھانے والا. تربیت تو یہاں پہ بگڑ رہی ہے. تربیت ٹھیک ہے, آپ کو استاد پہ اعتراض ہے, استاد کے پڑھانے پہ اعتراض ہے, کبھی بچے کے سامنے اس کے استاد کی انسلٹ نہ کیجیے. اگر آپ اس کے ساتھ بات کر بھی لیتے ہیں, اس کے ٹیچر کے ساتھ, اس کے استاد کے ساتھ آپ بات کر بھی آئے ہیں, تو بچے کو نہ بتائیں کہ میں نے تیرے استاد کے ساتھ جا کے یہ بات کی. بچہ ہلاشری پکڑے گا, وہ احترام والا خانہ ختم ہو جائے گا. وہ استاد کا احترام نہیں کرے گا. جو استاد کا احترام نہیں کرے گا وہ باپ کا بھی احترام نہیں کرے گا, وہ ماں کا بھی احترام نہیں کرے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بڑوں کی عزت اور بڑے ماں باپ کے بعد بچے کو جو ملتے ہیں وہ اس کے سکول کے اساتذہ ہیں, مسجد کے اساتذہ ہیں. ان کی عزت کرنی ہے, یہ بچے کو سکھانا ہے. کس نے سکھانا ہے؟ ساریاں گلاں استاد نے سکھانیاں. استاداں تے کتاباں تے لکھیاں پڑھاتیاں کہ پتر تسی عزت کرنی استاداں دی. بقیہ جو عملی طور پہ وہ آپ نے سکھانا ہے. تاریخ کی کتابوں میں ہارون الرشید کا واقعہ لکھا ہوا آپ نے پڑھا ہے, کتابوں میں اسکول کے بچوں کو بھی لکھ کے پڑھایا گیا ہے یہ واقعہ کہ اس کے 2 بچے تھے. 2 بچے تھے اور دونوں اس نے پڑھنے کے لیے ڈالے. تو ایک دن استاد کے پاس گیا اپنے بچوں کا پتہ کرنے. آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, 7 سال کا بچہ ہو گیا, اسکول میں داخل کروا دیا. اب اس بچے کا پتہ کیا کرے جا کے اسکول میں کیا پڑھتا ہے. مسجد میں آ کے پوچھا کریں بچہ کیا پڑھتا ہے. اللہ جانتا ہے اتنے بچے مسجد پڑھتے ہیں, 2 کلاساں لگ دیا نے, کدی کسی ماں نے آ کے نہیں پوچھا کی پڑھتا ہے, کدی کسی پیو نے آ کے نہیں پوچھا کی پڑھتا ہے. پتہ پڑھتا ہے بس پڑھتا ہے, بس پڑھی ہی جاتا ہے. بچے کو پڑھاتے ہیں, اس کا پتہ کرو کیا پڑھتا ہے, وہ کیا پڑھ رہا ہے, کیا پڑھایا جا رہا ہے. یہ آپ کا سرمایہ ہے. آپ اتنے دانا اور سمجھدار ہیں, اتنے سمجھدار ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. پچھلے جمعے میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ فتنہ کیسے ہے.
اب کئی لوگ اولاد کو فتنہ کہہ کے جان چھڑا لیتے جی اولاد ہے ہی فتنہ ہوں اسی کی کریے. اچھا مال بھی فتنہ ہے, مال تو بینکا چ رکھ دو جا کے سام کے, اولاد نو کیوں نہیں ہو سانپ دے. گل سمجھ آئیے کہ کوئی نہ. مال فتنہ ہے, اسے سیو کرتے ہو, محفوظ کرتے ہو, اسے بینکوں میں رکھتے ہو, مالیاتی اداروں کے حوالے کرتے ہو. اولاد نو کہندے ہو فتنہ ہے, اسی کی کریے ساڈے کولوں نہیں سنبھلدی. مال تے کٹ کٹ کے رکھ دے, دا مطلب ہے ترجیحات بدل چکی ہیں. ترجیحات میں شامل نہیں ہے اولاد کا تحفظ. اولاد کا تحفظ کیجئے. 7 سال کا بچہ اسکول میں داخل کروا دیا. میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا انداز کیا دیا. انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال کے تھے, ماں چھوڑ گئی, مزید 10 سال جب تک اللہ کے نبی دنیا میں رہے انس اللہ کے نبی کی خدمت کرتے رہے, اللہ کے نبی کے پاس رہے, آپ کے شاگرد بن کے رہے. کہتے ہیں 10 سال گزارے میں نے اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے محبوب نے مجھے کبھی ڈانٹا بھی نہیں, جھڑکا بھی نہیں, گالی بھی نہیں دی, اف بھی نہیں کہا. اور سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ. تسی بھی استاد ہو گے کئیاں بچیاں دے. میں کہتا ہوں یہ ظلم ہے 7, 8, 10 سال کے بچے کو کام پہ لگانا. یار حیران ہوتے ہیں ہم, ورک شاپس پہ 10 سال کے بچے چھوڑ جاتے ہیں لوگ کام کے لیے. بچپن نہ چھینو اپنے بچوں کا, اپنی اولاد کا بچپن نہ چھینو. بڑی مہربانی ہے آپ لوگوں کی, بچوں کا بچپن نہ چھینو, ان کو کھیل لینے دو بچپن میں. جو بچپن میں نہیں کھیلتے ان کا اندر کھوکھلا ہوتا ہے, وہ ساری عمر حسرتوں میں گزارتے ہیں, وہ ساری عمر پریشانیوں میں گزارتے ہیں. اپنی اولاد کا بچپن مت چھینو, کھیڈ رہن دیو انہاں نو. 7 سال تک انہاں نو کھیڈن دیو, موج کرن دیو انہاں نو, نال رل کے انہاں دے کھیڈیا کرو. پتہ کیسے کھیلنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن دیکھا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں گلی میں. تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بھی اپنے نواسوں کے ساتھ ان کے دوستوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئے. سانو تے اولاد نال کھیڑ دیں شرم آؤندی. اگر آج آپ اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کھیلیں گے, یہ اپنی عمر سے بڑے دوست اپنے گھر سے باہر ڈھونڈیں گے, ان کا بچپن برباد ہو جائے گا. یاد رکھیے مال آپ کا بڑا قیمتی ہے. اس مال کو محفوظ کرنے کے لیے بینکوں میں رکھتے ہو. اس مال سے کئی گنا زیادہ آپ کی اولاد قیمتی ہے. اس اولاد کو محفوظ کر لو. قدم قدم پہ ان کی ناموس کو لوٹنے والے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں, انسانوں کی شکل میں بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں. داغدار کر دیں گے تمہاری اولاد کے بچپن کو. اپنی اولادوں کے بچپن کو محفوظ کرو, ان کی حفاظت کرو. سانو پرواہ نہیں ہوندی. ساڈا بال 6-7 سالاں دا ہن مسجد چ گل سن لے کہ بچے نو کھیڈن دیو, اساں یہ بھی نہیں ویکھنا لک دی پائی سو کہ کوئی نہ. بچے کو پورا انجوائے کروائیں, اس کی ہر صحت کا خیال کریں, اس کے لباس کا خیال کریں, اس کی خوراک کا خیال کریں, ہر معاملے میں اپنے بچے کا خیال رکھیں. اپنے بچے کو خصوصی پروٹوکول دیں. آپ کا بچہ بڑا قیمتی ہے, اور یہ اولاد کی نعمت پیسوں کے ساتھ نہیں آتی. دساں کنا قیمتی ہے پتر تہاڈا دھی تہاڈی, 6-7 سالاں دی جڑی کڈی قیمتی ہے. اللہ نہ کرے کسی کی اولاد بیمار ہو, نہ کرے اللہ ہر ایک کی اولاد تندرست رہے, صحت مند رہے. اللہ لمبی عمریں عطا فرمائے, ایمان کے ساتھ عمریں عطا فرمائے. ایک دیہڑی بال بیمار ہو جائے نا, ایک دیہڑی, جڑے بال دی پرواہ نہیں, جڑے بال نو یہ کہتا ہے کہ اس اولاد نو قرآن نے بھی فتنہ آکھیا ہے, تے ہن ہے ہی فتنہ تے اسی کیویں سانبھیے اینو. قرآن نے بھی اینو فتنہ آکھیا سے اسی کیویں سانبھیے. مال کو بھی فتنہ کہا ہے, مال کو تو جیب میں ڈال کے رکھتے ہو, اولاد نو پچھڑ چکتے نہیں ہو. مال نو ایتھے آ سامنے جیب لگی ہے,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਏ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਢਾਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, जना क्यों है? वो कैसा बाप है, वो कैसी माँ है जो अपनी औलाद को उठाता है तो कहता है मेरे कपड़े गंदे होंगे ने। हाय, और यारो बातें करते हो अल्लाह के नबी की। अल्लाह के नबी ने बच्चों को पाल के दिखाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नवासी थी, हज़रत ज़ैनब की बेटी, उनका नाम था उमामा। क्या नाम था? उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े होते तो उमामा को उठा के नमाज पढ़ते। इंज पढ़ते होंगे, साड़ी तो नमाज खराब हो जाती, साड़ी नमाज से बचा जाए। वही अज ये शरारतां तुसीं अपनी नमाज से बर्दाश्त नहीं करनियां ते मेरी तुहाडी कबर ते दुआवां कौन करेगा? कौन करेगा हमारी कब्रों पे आके दुआएं? कौन इस मस्जिद की सफों में आके नमाज पढ़ेगा हमारे बाद? साडी जिंदगी सावां दे परौणे आ, पता नहीं अज टुर जाइए सवेरे टुर जाइए, साडे तो बाद इस मसीते किन्ने नमाज पढ़नी है कोई बंदा जिहड़ा ये सोचे कि मेरी वजह तो मैं कोई ऐसी पनीरी तैयार कर जा अपने घर दी कि मैं फौत हो जावां ते मेरी जगह ते सफ दे विच औलाद मेरी बवे ते मैं जिहड़ी जगह ते बहिंदा सां उत्थे बह के नमाज पढ़े ते मेरी कबर रब उस औलाद की वजह तो ठंडी करता रहे। मेरे पोतरे नमाज पढ़न, मेरे बच्चे नमाज पढ़न। उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के नबी गोद में उठा के नमाज पढ़ते ते नबी पाक की नमाज टुट गई सी। हुण आखोगे वो नबी पाक सन, तो नबी पाक के बारे में अल्लाह ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, आइडियल है, नमूना है। और नमूना तब तक मुकम्मल ही नहीं होता जब तक औलाद की तरबियत ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 साल तक अपनी औलाद को नमाज का पाबंद बनाओ। 10 साल का हो जाता है, 10 साल तक नरमी से, मोहब्बत से, प्यार से। याद रखें, पहले दिन बच्चा मस्जिद में आएगा शरारत करेगा 7 साल का भी हो वो आएगा, गल किसी की की करनी है। चंगे भले सियाणे सजदे च गया लोगों के पैर पै खिंचते तो असीं बच्चों का स्यापा करते रहते हैं। चंगे भले सियाणे दाने बीने लोग नमाज पढ़ते, अगे बंदे नमाज पे पढ़ते हैं, पिछों एक बंदा होंदा है वो जनाब अगले दियां सजदे दे विच लत्तां खिच के आओ पिया जाता है तो पिछों कसूर बच्चों का, गलती बच्चों की। चंगे भले दाने बीने बंदे काम करते तो गलती गिरी बच्चे नहीं जी नमाज सही पढ़ते। अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 साल से 10 साल, 7 साल से 3 साल पूरे मुहब्बत के नाल बच्चों को नमाज सिखानी है। तो कैसे सिखाएंगे? एक दिन बच्चा एक नमाज में बच्चा शरारत करेगा, ना मारें अपने औलाद को, ना मारें। आप अपने बच्चे के चेहरे पर एक थप्पड़ मारते हैं, बच्चा आपसे 2 कदम दूर हो जाता है। अपनी औलाद को नहीं मारो, औलाद को नहीं मारो। जितनी मोहब्बतें आपके पास हैं सारी अपनी औलाद पे निछावर कर दो। अपनी औलाद से मोहब्बत दुनिया की हर चीज़ से बढ़ के करो। ना मारो अपनी औलाद को, अपने अमल से समझाओ। अमल से, अमल क्या है? बच्चा नमाज में साथ खड़ा है, उसने शरारत कर दी, ठीक है बर्दाश्त करें, सारी नमाज हो गई। नमाज के बाद अपने बच्चे को अपनी गोद में बिठाएं। बच्चा आपका है, आपकी गोद में बैठना चाहिए। कोई इस चीज का अहल नहीं कि आपके बच्चे को बाप के अलावा कोई और बंदा किसी के बच्चे को अपनी गोद में बिठाए। कोई की लगता है ना, औलाद तुहाडी है, पुत्र तुहाडा है, धी तुहाडी है, कोई की लगता है अपनी झोली च पाउण वाला। अपनी गोद में बिठाएं, अपने बच्चे को समझाएं, बेटा नमाज पढ़ते हैं, नमाज में शरारतें नहीं करते। वो अगली नमाज में फ़र्क आ जाएगा, फिर फ़र्क आ जाएगा। जो तरबियत करते हैं अल्लाह जानते हैं, तरबियत करने वाले माँ बाप ऐसे तरबियत करते हैं
یہ ہمارا دارالسلام ہے، یہاں پہ فیصل آباد میں ملت چوک جو ہے وہاں پہ دارالسلام مسجد ہے. دارالسلام مسجد میں اس سال تقریباً 62 بچے جو ہیں نا، 60 اور 2 62 بچے قرآن مجید انہوں نے حفظ کیا. ان بچوں کو انعامات دینے 3 فروری کو ساجد میر صاحب تشریف لا رہے ہیں وہاں پہ. ایک بچہ ان بچوں میں 9.5 سال عمر ہے بچے کی. کتنی عمر ہے؟ 9.5 سال عمر ہے بچے کی. بچے سے اینکر پرسن اردو نیوز کا پوچھتا ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے؟ وہ کہتا ہے 9.5 سال. 9.5 سال. وہ کہتا ہے 9.5 سال آپ کی عمر ہے؟ وہ کہتا ہے جی میری 9.5 سال عمر ہے. اس سے پہلے کیا کیا ہے؟ کہتا ہے پرائمری بھی کی ہے. کیا کیا ہے؟ 4 سال دا ہوئے گا تو ماں نے اسکولے پایا ہوئے گا نا جی. اب بچہ 9 سال کا ہوا تو مدرسے میں آیا تو 6 مہینے میں کیا کر گیا؟ قرآن مجید حفظ کر گیا. یہ اللہ کی دین ہے، ذہن ہے، اپنا اپنا دماغ ہے. کئی بچے 6 مہینے میں کر لیتے ہیں، کئی 1 مہینے بھی کر لیتے ہیں. ایک اور ویڈیو چل رہی تھی کہ 4 سال کا بچہ ہندوستان میں اس نے قرآن مجید حفظ کر لیا. یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے. لیکن میرا اور آپ کا بچہ نہیں، اس کا دماغ کام کرتا. تو اب ہم کہیں کہ وہ 4 سال میں حفظ کر گیا، میرا پتر 10 سالہ ہو کے بھی نہیں کرتا پیا. میں تو کمائی کبھی اپنی اولاد کو اپنی کمائی کا تانا نہ دے. کس کے لیے کماتے ہیں؟ دسو سیاڑیوں کھے واسطے کما ہیں؟ اولاد واسطے پھر انہوں تانے دئیے کہ تیرے واسطے انے کمائے میں نہ. کبھی تانا نہ دیں. 10 سال کی عمر تک اپنی اولاد سے جتنی محبت کر سکتے ہیں کر دیں، جتنا پیار کر سکتے ہیں کر دیں. اور پیار ہی پیار میں اپنے بچے کو تربیت اور تہذیب ساری سکھا دیں. کہ 10 سال کی عمر میں جائے نا بچہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں ہن 3 سال جو 17 سالوں تو لے کے 10 سالوں تک ایک بچے نو محبت دے نال نماز سکھائی، محبت دے نال انہوں وڈیاں دے نال گل کرنی سکھائی، محبت دے نال انہوں استاداں دا ادب سکھایا، محبت دے نال انہوں دادے. ایتھے تے بال اللہ جاندا ساڈے ایویں دے نے، او دادے نو دادا جی تے کہنا دور رہا. بابا کتھے رہے؟ پھر قصور کس کا ہے؟ سکول دے ماسٹراں دا، انہاں نہیں سکھایا. قصور کس کا ہے؟ مسجد دے قاری دا، انہیں نہیں سکھایا. مسجد دے قاری کول آیا 1.5 گھنٹہ، سکول دے ماسٹراں کول گیا 5.5 گھنٹے، 6.25 گھنٹے تے رہا سکول تے مسجد تے پیچھے جڑے 18 گھنٹے نے وہ بھی ذمہ دار کوئی ہے کہ کوئی نہ. اس تو بعد انہوں گلی چھڑ دیتا سی جتنے مرضی جا. مین چیز جو ہے وہ والدین ہے، ماں باپ ہے. انہوں نے سکھانا ہے، انہوں نے بتانا ہے. اب 10 سال کا بچہ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 10 سال کا بچہ جو ہے، اب اس بچے کو تربیت کا انداز کیا ہے؟ اب نماز نہیں نہ پڑھتا تے ہلکی یہ دیتے سختی شروع کرو. سختی کب تک ہے؟ 10 سے 12 سال کی عمر میں. تے 10 تو 12 سال دی عمر تک بچہ ہوتا ہے 8ویں کلاس. مڈل تک جائے بچہ، 8ویں کلاس تک بچہ جائے. میں کہنا جی پہلے ہی تربیت اے شریعت دے دیتے اصول دے مطابق ہو جائے، اللہ دے نبی دے دیتے اصول دے مطابق ہو جائے. 7 سالوں تو لے کے 10 سالوں تک انہوں پیار نال محبت نال انگلی پھڑ کے پیار دے نال بار بار کہہ کے او دے دماغ وچ ایک گل گھٹ کے پا دیتی ہے، پتر نماز پڑھ. نماز جڑا نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں. جڑے بچے نو بار بار ایک گل سنا دیتی، کہہ دیتی. حکمت پہ غور کریں، کائنات کے امام کی بصیرت پہ غور کریں. ایویں تو نہیں قرآن پہ آندہ لقد من اللہ علی المومنین، ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ نے اس کائنات کے تمام اہل ایمان پہ احسان فرمایا. احسان ایک دیتا جی اللہ دے نبی نے فرمایا بچہ تہاڈا 10 سالاں دا ہوئے تے پھر او دے تے سختی کرنی ہے. تساں کنے کرنی ہے سختی؟ ماں باپ نے سختی کرنی ہے.
جب ماں باپ کریں گے نا باپ بچے پہ سختی اور بچے سے محبت بھی کریں گے تو سختی بھی کریں گے، پھر بچہ خود بخود لینتے رہے گا، لینا بالکل سیدھیاں رہن گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر بچہ بے نماز نہیں ہونا چاہیے۔ 10 سال کا بچہ بے نماز اور نہیں ہونا چاہیے، تو بولو نمازی ہو۔ 10 سال کا بچہ بے نماز نہیں ہونا چاہیے، تے 10 سال کا بچہ بے نماز نہیں ہونا چاہیے، تے 10 سال کے بچے کا پیو بے نماز ہونا چاہیے؟ بولو تے صحیح۔ ہاں جی، چاچا لطیف نے گل مکاتی ہے، پیو نمازی ہوئے گا تو بچہ نمازی ہو۔ تو اس لیے جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے، یقین کریں بڑی قیمتی ہے، یہ نہیں کہ لب دی کتے ہوگی۔ اپنی اولاد کے بچپن کو محفوظ کر لو، اپنی اولاد کی تربیت کو محفوظ کر لو۔ آج اگر آپ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو محفوظ کر لیں گے تو کل بڑھاپے کے پچھتاوے نہیں ہوں گے، بڑھاپے میں پریشانیاں نہیں ہوں گی، اگر اللہ نے چاہا۔ اللہ رب العالمین ہماری اولادوں کو دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اولادوں کی اللہ کی امانت سمجھ کے ان اولادوں کو تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود ہمیں اپنی اولادوں کے تحفظ کی اللہ توفیق